وہ شروع ہیں۔ مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، اس کے لیے دین نے، اسلام نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے کس طرح کے لباس کو پسند کیا؟ بولیے، کھلے ہوئے لباس کو، یعنی تنگ، ٹائٹ، جس کو چست لباس اردو میں کہا جاتا ہے، یا ہمارے ہاں لفظ یوز ہوتا ہے فٹنگ والا لباس۔ اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مرد کے لیے بھی فٹنگ والا لباس جو ہے وہ درست نہیں ہے، عورت کے لیے بھی فٹنگ والا لباس درست نہیں ہے۔ اب اس لباس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، وہ کہ یہ اصول جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی انسانی جسم کے اوپر جو ابار ہوتے ہیں، جو ابھرنے والے اعضاء ہوتے ہیں، وہ عورت یا مسلمان مرد کے ان اعضاء کو ابھرا ہوا لباس میں نظر نہیں آنا چاہیے، یہ اصول ہے۔ انسانی جسمانی اعضاء ابھرے ہوئے لباس سے نظر نہ آئیں۔ اگر وہ ابھرے ہوئے انسانی اعضاء نظر آتے ہوں گے تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں کہلائے گا۔ نام آپ اس کا جو مرضی رکھ لیں، نام سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ مسلمان مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے جن جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، ان کا ہمیشہ چھپا ہوا رہنا وہ اسلامی لباس ہے، اور اگر وہ چھپے ہوئے نہ رہیں تو پھر وہ غیر اسلامی لباس ہے، چاہے اس کا نام آپ گم تھوئی رکھ لیں، یا گم کیا وہ کہہ لیں کہ یہ گیم والا لباس ہے، یہ فلاں لباس ہے، یہ فلاں لباس ہے، وہ غیر اسلامی ہی کہلائے گا۔ اور کم سے کم شریعت مطہرہ نے جو حد مرد کے لیے مقرر فرما دی ہے وہ یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا سارا جسم جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال میں چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ کم سے کم حد ہے، یہ کم سے کم حد ہے۔ اب جب اس حد کو کراس کیا جائے گا تو وہ لباس اسلامی لباس نہیں کہلا سکتا۔ بے شک آپ کسی گراؤنڈ کے اندر ہوں، بے شک آپ کوئی میچ کھیل رہے ہوں، بے شک آپ کوئی گیم کر رہے ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے پابند فرما دیا ہے کہ مسلمان ناف سے لے کر گھٹنوں تک عاقل بالغ جو مسلمان مرد ہے وہ ہمیشہ اپنے اتنے جسم کو ڈھک کے اور چھپا کے رکھے۔ اب یہ تو کم سے کم ہے، اس چیز کا تعلق جو ہے وہ مسلمان مردوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ مسلمان عورت کے لیے کم سے کم جو لباس ہے شریعت مطہرہ وہ جو پسند فرماتی ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم مسلمان عورت کسی بھی بندے کے سامنے، کسی بھی غیر محرم کے سامنے، نہیں محرم کے سامنے، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ کچھ رشتے دین کے اندر محرم ہیں اور کچھ رشتے غیر محرم ہیں۔ محرم ان رشتوں کو کہا جاتا ہے جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، جن سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، ان کی الگ لسٹ قرآن مجید نے مقرر فرمائی، عطا فرمائی ہے۔ غیر محرم ان رشتوں کو کہتے ہیں جن سے زندگی میں کبھی نہ کبھی بھی نکاح جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے، وہ غیر محرم کہلاتے ہیں۔ اب مسلمان عورت کے لیے لباس کی کم سے کم حد یہ ہے کہ جو وہ عام طور پر نماز پڑھتے ہوئے لباس پہنتی ہے، یعنی اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں، اور ہاتھ یہاں کلائیوں تک، چہرہ جو ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں ماتھے سے لے کر تو نیچے ٹھوڑی تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ وہ چہرے کو ننگا رکھ سکتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ ننگا رکھ سکتی ہے، اپنے پاؤں کو بھی ننگا رکھ سکتی ہے اپنے محرم رشتوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولیے نا، اپنے محرم رشتوں کے لیے، یعنی اپنے باپ کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے، اپنے بھائی کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے بھتیجے کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے بھانجے کے سامنے کھول سکتی ہے، اپنے سسر کے سامنے کھول سکتی ہے۔ یہ سارے جو رشتے جو ہیں یہ محرم رشتے کہلاتے ہیں عورت کے لیے۔ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو لباس کم سے کم جو ہے اتنا پہنے، باقی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اس کو چھوڑ کر باقی عورت کا سارا جسم جو ہے وہ ہر حال کے اندر وہ واجب الستر کہلاتا ہے۔ اس کو ہر حال میں جو ہے وہ ڈھک کے رکھا جائے گا، اپنے جو محرم رشتے ہیں ان سے بھی ڈھک کے رکھا جائے گا۔ محرم رشتے باپ، بھائی اور بیٹا جو ہے ان سے بھی سارا جسم جو ہے وہ ڈھک کے رکھا جائے گا۔
یعنی یہ وہ حد ہے کہ جسم جو ہے وہ بالکل کسی بھی طور پر جو ہے وہ ظاہر نہ ہونے پائے، اس کو مکمل اس طرح ڈھکا ہوا ہونا چاہیے کہ جسم سارے تقاضے جو ہیں وہ پورا کرتا ہو، تو وہ اسلامی لباس کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے حضور نے ریشم کا لباس جو ہے وہ منع فرما دیا ہے۔ کس چیز کا لباس بولیے؟ ریشم کا لباس، سلکی لباس۔ ریشم کا لباس مسلمان مرد کے لیے حضور نے منع فرما دیا، حرام فرما دیا کہ مسلمان مرد ریشم نہیں پہن سکتا۔ مسلمان مرد کون سا لباس نہیں پہن سکتا؟ ریشم، مکمل ریشمی لباس جو ہے وہ مسلمان مرد نہیں پہنے گا۔ حضور نے مسلمان مرد کے لیے ریشم کا لباس منع فرمایا ہے، سونے کا استعمال منع فرمایا ہے۔ مسلمان مرد سونا بھی نہیں پہن سکتا، سونے کی انگوٹھی وغیرہ مسلمان مرد نہیں پہن سکتا۔ اسی طرح مسلمان مرد ریشم کا بنا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ اب تو کچھ معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں۔ جب حقوق کی تقسیم بیان کریں کہ عورت کے یہ حق ہیں، مرد کے یہ حق ہیں، تو ہم لوگ جو مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم تو بالعموم عام طور پر پروپیگنڈا سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میڈیا پروپیگنڈا وار جو ہوتی ہے، اسے ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال اب عام طور پر اٹھا دیا جاتا ہے جب بھی حقوق کی بات کی جا رہی ہو، جی اگر مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے تو مسلمان عورت کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہوتے ہیں کویسچن کے نہیں ہوتے؟ بولیے، ایسے کویسچن اب ہونے لگ گئے ہیں کہ مسلمان مرد کو اگر یہ حق حاصل ہے تو مسلمان عورت کو یہ حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ بھئی عورت کا ایک اپنا دائرہ کار ہے اور مرد کا ایک اپنا دائرہ کار ہے۔ اب اگر اس بات پہ چلے جائیں کہ مسلمان عورت کو یہ حق حاصل ہے اور مسلمان مرد کو یہ حق حاصل ہے، تو اس بات پہ چلے جائیں تو میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دعوت فکر دوں گا، آپ نے آج تک سنا کہ دنیا میں کسی مسلمان مرد نے یہ لڑائی کی ہو بھئی عورت کو سونا پہننے کا حق حاصل ہے، ہمیں حق حاصل کیوں نہیں؟ مرد اٹھ کے جلوس نکال رہے ہیں باہر گلی میں نکل کے، نہیں عورت اگر ریشم پہن سکتی ہے تو مرد ریشم کیوں نہیں پہن سکتا؟ برابر کے رائٹس کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد الگ الگ صنفیں ہیں، الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، وہ الگ قسم ہے، وہ الگ قسم ہے، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کے اپنے رائٹس ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنے فرائض ہیں، اس کے اپنے فرائض ہیں۔ اب حقوق اور فرائض کی تقسیم میں اس طرح برابری نہیں کرتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ اسلام جو مومن مرد ہے وہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو وہ لباس بھی وہ مہیا کرے گا، مکان رہنے کے لیے بھی وہ مہیا کرے گا، خوراک کھانا پینا بھی وہ مہیا کرے گا۔ اب یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی لگا رکھی ہیں، تو اب مرد کیا اٹھ کے احتجاج کرنے لگ جائیں بھئی نہیں عورت جو ہے وہ کیوں نہیں ہمیں لباس مہیا کرتی، یا وہ ہمیں خوراک اور مکان جو ہے وہ کیوں نہیں ہمیں مہیا کرتی؟ نہیں، تقسیم کار جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، وہ الگ الگ ہے۔ کچھ ڈیوٹیاں مرد کی ہیں، کچھ عورت کی ہیں، کچھ حقوق مرد کے ہیں اور کچھ عورت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے مرد کے لیے، عورت کے لیے حضور نے فرمایا میں سونا بھی حلال کرتا ہوں، گولڈ جو ہے وہ حلال کرتا ہوں، عورت کے لیے ریشم کے لباس کی بھی اجازت دیتا ہوں، مگر مرد کے لیے نہ ریشم کے لباس کی اجازت ہے، نہ مرد کے لیے سونا پہننے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت جو ہے وہ ضرور سامنے آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرد چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہے گا وہ کرے گا کیا؟ بات سمجھیں؟ جو مرد چوڑیاں پہن کے بیٹھا رہے گا وہ دنیا میں کرے گا کیا؟ یا ریشمی لباس پہن کے تو شیشے کے آگے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رہے گا، اس نے مردانگی خاک دکھانی ہے باہر، وہ تو میک اپ میں مصروف رہا نا ساری لائف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو منع فرما دیا اپنی امت کے مردوں کے لیے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خود سونے کی انگوٹھی پہنی۔ کیا کیا؟ سونے کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی۔ اس وقت تک ابھی آپ نے سونے کے مردوں کے لیے حرام کرنے کا حکم جاری نہیں تھا فرمایا۔ میں بسا اوقات عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام میں احکام سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئے ہیں، جو احکام منسوخ ہو چکے ہیں ان کی آپ 10 کتابیں بھر کے بھی دلیلیں لے آئیں تو وہ احکام حکم کے طور پر محفوظ تو رہیں گے مگر ان سے دلیل نہیں اب پکڑی جا سکتی، اس لیے کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، منبر پر حضور تشریف فرماتے، مسجد نبوی کے اندر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے